باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ بله آقا ما خوبیم. شما خوبی؟ خانواده ما خوبی. شما خوب هستند؟ بله من خوبم. بله آنها خوبند. بله آنها خوبن. خانواده شما چه خبر؟ آنها هم خوب هستند ممنون. خوش میگذره؟ بله خوش زندگی میگذرد. زندگی خوش میگذرد. میگذرد. خوش میگذرد. خب نگاه کنید ما چه میخوانیم؟ خب سبھی کے سلام. خوب هستید شما؟ وعلیکم السلام. بله منم خوبم. خانواده شما خوب الحمدلله. هستند؟ بله آنها خوبن. صبحانه خوردی شما؟ بله من خوردم. انشاءالله وقت خوبی داشته باشید. ممنون شما ممنون. غنچه فاطمه سلام. شما خوب هستی؟ بله آقا من خوبم. شما خوبی؟ منم خوب علیکم هستم. السلام. روز شما بخیر. روز شما هم بخیر. خوب هستی شما؟ بله آقا. صبحانه خوردی؟ شما خوب؟ بله من بله. خوب هستم. خوب آقای چراغ سلام. شما خوبی؟ منم خوب هستم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ خوش میگذره؟ صبحانه خوردی شما؟ انشاءالله وقت خوبی داشته باشید. آقای علی اصغر شما خوبی؟ بله منم خوب هستم ممنون. شما صبحانه چی خوردی؟ نان و سیب زمینی خوردم. خوب. آقای یوسف شما خوب هستی؟ خانم زلیخا خوب هستن؟ چی فرمودید؟ چی فرمودید؟ خانم زلیخا کجا هستن؟ خوبن؟ یوسف؟ خیلی خوب. ویسے تم آج کے زمانے کے پہلے ایسے یوسف ہو جن کا ناک نقشہ ٹھیک ہے، ورنہ تو جتنا بد شکلہ ہوتا ہے اس کا نام یوسف ہوتا ہے. جتنا جو گورے ملیں گے آپ کو ان کا نام بلال ملے گا، جو کالے ہوں گے ان کا نام ہلال ملے گا. کالے اور ہلال، ٹھیک ہے. تو عجیب ایک ہوتا ہے کہ یوسف ایک تھا، اندھیرا زیادہ گورا لگے گا اتنا کالا تھا ایک لڑکا، اور اس کا نام یوسف تھا. تو ہمارے پرنسپل تھے وہ کہتے تھے کچھ لوگوں کا نام، ایک صاحب آ رہے تھے ان کا نام حسین تھا، طالب علم تھے وہ. تو ہمارے پرنسپل بیٹھے ایک باتیں کر رہے تھے، باتیں کرتے کرتے بولے یار کچھ لوگوں کے نام جو ہے وہ پیدائش سے پہلے رکھ دیے جاتے ہیں لگتا ہے، ورنہ اسے دیکھو یہ حسین ہے، کوئی کہہ دے گا یہ حسین ہے. تو یوسف ٹھیک ہے. ماں دربارے چه میخوانیم؟ درباره باب افتعال میخوانیم. باب افتعال میخوانیم امروز. میخوانیم. افعال. بله. تو باب افعال نگاه کنید. کسبا. افتعال. کسبا ثلاثی مجرد جو اس میں جائے گا اس کا وزن کس وزن پائے گا؟ افتعلا یفتعل افتعال. افتعال. غنچہ فاتح میں بله. افتعلا یفتعل افتعال. افتعلا یفتعل افتعال. افتعال. افتعلا یفتعل. دیکھیے بہت اہم ہے یہ، پہلے ہی بتا رہا ہوں اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ سب آ جاتے تو کتنا اچھا تھا. یہ باب نہایت اہم ہے، میں بتاؤں گا کیوں. افتعل یفتعل افتعال. افتعل یفتعل افتعال. جیسے کسبہ کو اگر ہم لے کے جائیں باب افتعال میں تو کیا ہو جائے گا؟ اکتسبا یکتسب. اکتسبا یکتسب اکتساب. اکتسبا
यक्तसिबु इत्तिसाब साहब रहने दे काबिलदार नीस्त ضروری ہے اس میں ایک جواب جو ہے بائی چانس میں واپس دیکھنا تھوڑا سا جڑا ہوا ہے اس نے دے دیا کسی نے نہیں بات بتا اکتسبا یکتسبو اکتساب سکینہ خوبی شما السلام علیکم. خوب نگاہ کنی باب افتعال باب من افتعال مریض ہے. اے خدا به شما شفا بده انشاءاللہ افتعال یفتعلو افتعال اکتسبا یکتسبو اکتساب اکتساب. یہ قاعدہ یہ باب اس لیے میں اہم بتا رہا تھا کہ اس باب میں 7 خصوصی قاعدے ہیں اس باب کے 7 خصوصی قاعدے خصوصی. کہہ رہا تھا یہ اہم ہے مٹا دوں یہ جی سمجھ میں آ گیا جی. افتعال یفتعل افتعال اکتسب یکتسب اکتساب اکتساب. جی باب افتعال ہیڈنگ بنائیے باب افتعال کے خصوصی قاعدے خصوصی قاعدے باب افتعال کے خصوصی قاعدے 7 ہیں کتنے ہیں 7 سات. نمبر 1 باب افتعال کے خصوصی قاعدے نمبر 1 لکھیے جلدی جب کبھی بھی پہلے لکھواؤں یا پہلے سمجھاؤں پہلے لکھوا دیتا ہوں جب کبھی باب افتعال کا فاعل فعل باب لکھ رہے ہو نہیں باب جی افتعال کا فاعل فعل افتعال کا کیا چیز فاؤل فیل. ہاں دھیان رکھنا اسی لیے تھوڑا اہم ہے یہ جب کبھی بھی باب افتعال کا فاعل فعل صاد ضاد طا ظا صاد ضاد طا ظا زو. جب کبھی بھی باب افتعال کا فاعل فعل صاد ضاد طا ظا ہو تو کیا ہوگا باب کی تے کیا باب کی تے کہاں ہے باب کی تے کہاں ہے باب کی تے افتعال افتعالا یفتعالا افتعاتا تا باب کی تا جو ہے وہ تے یہ افتعال تے ہے تو باب کی تے تو سے تبدیل ہو جائے بدل جائے گی اتنا آسان نہیں ہے ابھی اور دیکھیے اتنا آسان نہیں ہے جی. ابھی دیکھیے مثلا سبارہ کو باب افتعال میں لے کے جائیے سبارہ کو باب افتعال میں لے کے جائیے فاعل فعل صاد ہے یا نہیں جی تو ہونا کیا چاہیے تھا استبرا استبرا ایسے ہی ہونا چاہیے برا. استبرا جی ایسے ہی ہونا چاہیے تھا جی جی ہے نہیں ضربا جی ضربا جی. باب افتعال میں لے کے جائے تو کیسے ہوگا اضطربا. ایسا ہی ہوگا جی جی اور مثالیں دوں طارادا طارادا پہلے 2 مثال لیتے ہیں سبارہ سے ہونا چاہیے تھا استبارہ لیکن کیا ہو جائے گا جی کیونکہ فاعل فعل صاد ہے یہاں ضاد ہے کیا چینج ہو جائے کبھی بھی اس باب کا فاعل فعل صاد ہو یا ضاد ہو یا طا ہو یا ظا ہو تو باب کی تے تو میں بدل جائے گی ہو جائے گا اس طابارہ جی اذ طارب اب اسے دیکھ کے اس طرح کو دیکھ کے پہلے آپ کیا سمجھ سکتے تھے اگر یہ بات نہ بتائی گئی ہوتی
کہ شاید یہ اضطراب سے ہے جی اضطراب سے ہے یہ مثلا، لیکن نہیں ہے، یہ ضربہ سے ہے. کیا ہے یہ؟ ضربہ سے. ضربہ. یہ ہاں یہ تو اصلی نہیں ہے، یہ باب کی تے تھی جو تو میں بدل گئی. یہ کیوں؟ کیونکہ اس کا ایک خصوصی قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی باب افتعال کی فاعل فعل صاد ہو، ضاد ہو، طا ہو یا زا ہو تو باب کی تے تو میں بدل جاتی ہے. پاک کنم دو مثالیں دے دیں، جی صاد زاد کی، طا زا کی اور دے دوں، ہے نہیں؟ یہ مٹا دوں مثال. جی جی. سکینہ آقا ہم نے لکھ لیا اور تھوڑا سا اپنے آپ ہی لکھ لیں گے، جیسے ضربہ ہے ہم کو دے جائیں گے. ٹھیک ہے مٹا رہا ہوں، باقی دو مثالیں اور دے دوں اور ضاد. اب دیکھیے قاردا، قاردا باب افتعال میں لے کے جاؤ تو کیا ہوگا؟ ایک اترا. ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. جی 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 اب تے کو تو میں بدلو، دو تے ایک جگہ ہو جائیں گے. جی کیا ہوگا؟ جی کیا ہوگا؟ مشدد ادغام ہو تشدید جائے گا. جی مشدد نہ کہیے، ادغام کہیے. اب تو ہم اب ہم پڑھے ادغام لکھے لوگ ہیں، اب ہم نہیں کہیں گے مشدد ہو جائے گا، ہم کہیں گے ادغام ہو جائے گا. ادغام ہو جائے گا. اتردا ہے دا. نہیں؟ دیکھیے اب آپ کو کہیں پہ دکھائی دے اتردا یترد اضطراب، تو یہ مسعود نہیں کہاں سے ہو گیا اتردا؟ یہ کون سا باب آ گیا؟ تو ہم نے کہیں نہیں پڑھا. افعل تو نہیں ہے، نہیں. افعل یفعل وہ کیا ہے؟ نہیں. آپ دیکھیے طا ہے فاؤل فعل، دیکھتے ہی سمجھ جائیے کہ یہ دوسری طا جو ہے وہ تے تھی، خاص میں تھا. یہ تو اتردا، لہذا بات کی خصوصی قاعدے کی وجہ سے بات کی تے تو میں بدل گئی، دو تو ہو گئے، ادغام ہو گیا. اتردا. زو کی مثال دوں، ظلم، ظلم، ظلم. ہونا کیا چاہیے تھا؟ اذ طلم، ظلم. اذ طلم، ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. جی جی ٹھیک ہے. اب دیکھیے ہونا کیا چاہیے تھا؟ اذ طلم، ایسے ہونا چاہیے تھا. اذ طلم ایسے ہی ہوگا، تو سے بدل گئے نہیں. جی اذ طلم. لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے. نہیں ہے. اور ذا بھلے طا ہے ایک ذا ہے، لیکن ادغام خالی دو ایک جیسے حرف میں نہیں ہوتا، دو جی مقارب میں بھی ہوتا ہے. مقارب ہے. جی ہے نہیں؟ تو اس جی میں تو ایسے بھی سنا گیا ہے، تو کو زو کو تو میں ادغام کیا گیا ہے. اتلما، اتلما بھی استعمال ہوا ہے، اور زو کو تو میں نہیں، تو کو زو میں تو الظلم. الظلم سمجھ گئے؟ سمجھ میں آیا؟ آقا دونوں طرف جی طریقے سے پڑھیں. تینوں طرح سے کر سکتے ہیں. ایسے بھی قاعدتاً تو یہ ہونا چاہیے نا. جی قاعدہ کیا ہے؟ جب فعل سواز تو زو ہو تو باب کی تے تو سے بدل جاتی ہے. قاعدتاً تو یہ ہے، جی لیکن اس میں ادغام بھی جائز ہے. اب ادغام جائز ہے تو آپ کون سے کو کون سے میں ادغام کریں؟ زو کو تو میں، تو کو زو میں، کیونکہ دونوں میں کوئی وہ تو ہے نہیں کہ اس میں کریں گے. کوئی فضیلت ہوتی کہ بھائی زو کو تو میں کریں گے تو سمجھ میں آ جاتا ہے اتلما، لیکن نہیں، وہ بھی کہے گا کہ میں ایسے بھی تو لہٰذا دونوں طرح سے استعمال ہوا ہے. تو کو زو میں بھی ادغام، زو کو تو میں بھی ادغام، تو تینوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں. اذ طلما، اتلما، الظلما، لیکن زیادہ تر الظلما یوز ہوتا ہے. جی جی سمجھ میں آ گیا یہ قاعدہ ہے؟ جی آقا پکا؟ جی مٹا دوں؟ جی پورا قاعدہ سمجھ میں آ گیا؟ پھر توضیح دوں. سمجھ میں آیا قاعدہ؟ جی آقا
قاعدہ نمبر قاعدہ نمبر 2. دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ دیکھیے ابھی کیا کہا، جب کبھی بھی باب افتعال کی فاؤل فعل 4 حرف میں سے کوئی ایک ہو، صاد ضا طا ظا، صاد ضا طا ظا، تو باب کی تے تو میں بدل جائے گی. اور اگر باب افتعال کا فاؤل فعل دال یا زال ہو تو باب کی تے دال میں بدلے گی، ہے نہیں؟ یہ دال جی. جیسے دارا کا ہے نا، دارا ثلاثی مجرد ہے، دارا کا باب افتعال میں لے کے جائے تو کیا ہوگا؟ بولیے، لے کے جائے تو کیا ہوگا؟ ادرکا ہوگا نہیں ہوگا؟ ادرکا جی قاعدتاً تو یہ ہونا چاہیے تھا نا جی. لیکن یہ تے قائم میں بدل جائے گی، تے میں دال تے دال میں بدل دال گی، تے قائم میں بدل جائے گی دال میں. دال دو میں ایک دال تو ہے اور ایک دال ہی تے میں بدل جائے گی، ادغام ہوگا نہیں ہوگا؟ جی. پھر ادغام ہو جائے گا. ہو جائے گا ادرکا. یاد رہے گا ادرکا یدرکو ادراک. جی یاد کرنا پڑے گا. یہ تو دال کی مثال دے دی. ذکر زال کی دو، ذکر کیا بولا؟ ذکر ذکر ذکر. اگر باب میں لے کے جاتے باب افتعال میں تو کیا بنتا؟ از تکارا بنتا نہیں بنتا؟ جی اب تے دال میں بدلے گی، قاعدہ یہ ہے نا، تے دال میں از دکارا، از دکارا، از دکارا، از دکارا. یہ اوپر والی مثال مٹا دوں، لکھ لی نا؟ جی یہ والی نہیں لکھی. اوپر والی جی ہوگا. جگہ بنانے کے لیے کر رہا ہوں. زجارا، لا حول ولا قوة، دال زال زے، یہاں پہ زے اور کیجئے، دال زال زا، دال زال زے. ٹھیک ہے. اب زے کی مثال دے دوں آپ کو. زا یہ نیچے لکھنا ہے، یہ والی یہاں اس کے بعد، کیونکہ وہ والی تو میں نے مٹا دی جی. تھی. زاجارہ کو باب افتعال میں لے کے جائے تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ از تجارہ نہیں؟ جی یہ غلط ہے، میں اس لیے نہیں کہہ رہا، کبھی آپ سوچیں یہ صحیح ہے. مثال میں سٹیپ بنا کے دکھا رہا ہوں آپ کو. قاعدہ خصوصی جاری ہو کے کیا ہو جائے گا؟ زے از دجارہ، دا جا از دجارہ. لیکن اتنا آسان نہیں ہے، ان دو میں ادغام جائز ہے، ان دو میں ادغام جائز ہے. جی یعنی آپ اس ذکرہ کو زال کو دال کو زال میں بدل کے آپ کر دیجئے اس ذکرہ. اب آپ نے کہیں دیکھا ہوگا اس ذکرہ یا اس کیا ہے؟ اس ذکرہ یا ذکرو اس ذکر ہے نہیں، اس ذکرہ. اب آپ کہیں گے کہ زال کو دال میں کیوں بدلا؟ دال کو زال میں کیوں نہیں بدلا؟ دال کو زال میں بدلا، زال کو دال میں کیوں نہیں؟ کہا کہ بدل دیجئے، ادھکرا کر دیجئے، ادھکرا. حالانکہ انہوں نے نیچے دے رکھا ہے، ہاں چلیے ادھکرا، دونوں جائز ہیں. ادھکرا ادھکرا لکھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ جی ادھکرا ادھکرا ادھکرا، دونوں جائز ہیں، دونوں جائز ہیں. لیکن زجارہ میں دال کو زے میں ادغام کرنا ہے یا زے کو دال میں؟ زجارہ، اس زجارہ تو ٹھیک ہے، لیکن دال کو زے میں بدلا ہے، زے کو دال میں نہیں بدلا گیا. ادجرا استعمال نہیں ہوا ہے، حالانکہ کر سکتے ہیں، اگر جیسے یہاں کر سکتے ہیں دونوں، یہاں بھی ہونا چاہیے، لیکن سنا نہیں گیا ہے. یہ استعمال ہی نہیں ہوا ہے کہ زے کو دال میں بدلا ہوا اور کہا گیا ادجرا.
نہیں، اس زجرہ استعمال ہوا ہے، سمجھ میں آیا؟ سبھی کے منچا فاتح میں سکینے سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے؟ لکھ رہے ہو؟ دوسرا قاعدہ سمجھ میں آ گیا؟ جی مٹا دوں؟ جی تیسرا قاعدہ لکھوا کے بات تمام کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ لکھوائیں گے۔ جب کبھی باب افتعال کا فاؤل فعل حرف علت ہو تو حرف علت ہو تو باب کی نہیں، باب کی تو اس کو کس کو حرف علت کو، فاؤل فعل، حرف علت کو نہیں، فاؤل فعل اگر ہاں وہی فاؤل فعل ہی ہوا، اگر فاؤل فعل حرف علت ہو تو فاؤل فعل کو یعنی حرف علت کو تے میں بدل دیں گے، تبدیل کر دیں گے، حرف علت تے میں بدل جائے گا، حرف علت تے میں بدل جائے گا۔ تو کیا ہوا پھر؟ دو تے ہو گئی نہیں ہو گئی؟ دو تے ہو گئی نہیں؟ جی ایک بعد کی تے جی اور ایک ابھی جو فاؤل فعل جی سے بدلا ہے۔ مثلا آپ وحدہ کو آپ لے کے جائیے، کیا ہے یہ؟ وحدہ فاؤل فعل وحدہ ہے یا نہیں؟ ہونا کیا چاہیے تھا؟ جی ایو تحدہ، وحدہ تحدہ ہونا چاہیے تھا۔ تو فاؤل فعل جی حرف علت ہے، تے سے بدل دیجئے، دو تے ہو گئی، ادغام کر دیجئے۔ آپ نے ہمیشہ یہی سنا ہوگا، اتحدہ یتحدو، اتحادہ، جی اتحاد، اتحاد سنا ہوگا آپ نے، وہ یہی قاعدہ جاری ہوا ہے خصوصی، ورنہ تو جی وحدہ ہے۔ اگر آپ سے آپ کوئی وزن پوچھے اس کا کیا کہیں گے؟ اتحادہ کا وزن کیا ہے؟ اتحادہ کا وزن کیا ہے؟ اتحادہ کا وزن حذف ہو جا رہا ہے، واو حذف ہو جا رہا ہے نا وہاں۔ کس نے کہا؟ ابھی کیا لکھا آپ نے؟ حرف علت تے میں بدل جائے گی، تے بدل جائے ہاں گی، اتحادہ تو وہ کیا ہی ہوگا، جی افتعال۔ احسن، وہ کا وہی رہے گا، وہ کا وہی رہے گا، بتایا تھا نا مرہ بروزن فعالہ۔ دیکھیے اتحادہ تھا نا، وہ ادغام ہوا ہے نا، تو وہ تھوڑی ہوا ہے، حذف تھوڑی ہوا ہے، افتعال ہی رہے گا، افتعال ہی رہے گا۔ چلیے حرف علت کی مثال دے دی، تو حرف علت تو یا بھی ہوتی ہے، یا کی بھی دے دوں، یا سارا حرف علت ہے فاؤل فعل یا نہیں؟ ہونا کیا چاہیے تھا؟ باب افتعال میں لے کے جا کے کیا ہونا چاہیے تھا؟ ایتصارا، ایتصارا، تو حرف علت ہے فاؤل فعل، تے میں بدل دیجئے، دو تے ہو گئی تو کیا ہوگا؟ اتصارا، جی اتصارا ہوگا، جی ہاں، لیکن ایک پوائنٹ یہاں لکھ دیجیے گا، ایتصارا بھی جائز ہے، ایتصارا بھی استعمال کر سکتے ہیں، ایتصارا اور اتصارا دونوں، یہاں پہ دونوں، یہاں پر دونوں، یہاں پہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح ہے، لیکن یہاں دونوں طرح سے سنا گیا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ جی مٹا دوں؟ نہیں تھوڑا سا دیا نہیں ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے، ایک اور لکھوا دوں؟ نہیں کافی ہے، کافی ہے، تیسرا قاعدہ ہے، یہ لکھ لینا، ٹھیک ہے؟ جی 7 خصوصی قاعدے ہیں، تو اب پتہ ہے اس کی یہ اتنا اہم کیوں ہے باب افتعال؟ کیونکہ اس میں قاعدے جاری ہوئے ہیں۔ اب قرآن میں آپ کو یہ کتنے ورڈ ایسے آتے ہیں
آدمی ہو جاتا ہے کہ اس کا وزن کیا ہوگا، یہ کون سے بات مقدماتی سے؟ میں تو یہ چیز بتایا تھا لیکن وہ دو نہیں بتایا تھا فائدہ کا. ابھی اور قاعدے آئیں گے. جی جی. تو تھوڑا سا پیچیدہ ہو جاتا ہے مسئلہ سمجھنے میں. اگر یہ قاعدے صحیح سے یاد ہیں، صحیح سے پریکٹس ہے تو فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ قاعدہ ہے اس میں کوئی سا. ٹھیک ہے. سکینہ، سبیکہ، غنچہ، فاطمہ، یوسف، چراغ لکھ لینا. ٹھیک ہے. یہ دیکھیے باب افتعال مانند کسبہ سے اکتسبہ، یکتسب اکتساب، اور باب افتعال کے خصوصی کتنے قاعدے ہیں؟ 60. 7 قاعدے ہیں، جس میں سے ہم نے 3 پڑھے. جیسے یہی پہلا، ہرگاہ فاؤل فعل ان باب، جب کبھی بھی اس باب کا فاؤل فعل صاد ذا طا ہو، تائے باب، باب کی تے بے طا تبدیل میں گردہ طا سے بدل جاتی ہے. جیسے صبرہ سے ہو جائے گا اس صبرہ، ضربہ سے ہو جائے گا اذ ضربہ، طردہ سے ہو جائے گا اطردہ، کیونکہ تو ٹھیک ہے. اور ظلمہ سے ہو جائے گا اذ ظلمہ، لیکن آخر کے مورد میں ظلمہ یعنی استلام میں اذ ظلمہ اور اطلمہ بھی ادغام کے قاعدے کے مطابق جائز ہے. دو شاید تو ذو کو کر دیجئے یا تو کو زو میں ادغام کر دیجئے. دوسرا قاعدہ، ہرگاہ فاؤل فعل، جب کبھی بھی اس باب کا فاؤل فعل دال، زال یا زے ہو. کیا؟ دال، زال یا زے، تو باب کی تا بے دال تبدیل بھی شود، دال میں درکا سے ہو جائے گا اید تکرا ہونا چاہیے تھا، تے دال سے بدل گئی ہو گیا اد درکا. ذکرہ سے از تکرا ہونا چاہیے تھا، تے دال میں بدل گئی ہو گیا از تکرا. زجرہ سے از تجرا ہونا چاہیے تھا، تے دال سے بدل گئی از تجرا. ازدجرا. دو مورد اخیر، آخر کے 2 مورد میں کون کون سے؟ ذکرہ میں یعنی ذکر اور ذکرہ زجرا. میں اور ازدجرہ میں ادغام بھی جائز ہے. یعنی دونوں صحیح ہیں وہ، لیکن ادغام بھی جائز ہے. اب جو ادغام کریں گے تو کیا کہیں گے؟ ازدکرہ میں ازدکرہ کہیں گے یا ادکرہ کہیں گے، ہے نہیں؟ یا تو دال کو زال میں ادغام کریں گے تو ازدکرہ، یا زال کو دال میں ادغام کریں گے تو ادکرہ. اور زجرہ ہونا چاہیے تھا ازدجرہ، ادغام کریں گے تو ازدجرہ ہو جائے گا. دال کو زے میں ادغام کیا ہے لیکن زے کو دال میں ادغام استعمال نہ شدہ، استعمال نہیں ہوا ہے، ورنہ ہونے کو تو ہو جانا چاہیے تھا، لیکن استعمال ہی نہیں کیا انہوں نے، عرب والوں نے. تیسرا قاعدہ، ہرگاہ فاؤل فعل حرف علت باشد، جب کبھی بھی باب افتعال کا فاؤل فعل حرف علت ہو تو کیا ہوگا؟ تا تبدیل شدہ، تو حرف علت تے میں تبدیل ہو کر سپس در تائے باب ادغام شواد، باب کی تے میں ادغام ہو جائے گا. یعنی حرف علت جو تے سے بدلا ہے وہ باب کی تے میں ادغام ہو جائے گا. وحدہ سے ہونا چاہیے تھا اتحدہ، تے جب واو جب تے سے بدلا تو 2 تے ہو گئیں اتحدہ. یسرا سے ہو جائے گا ایتسرا ہونا چاہیے تھا، ایسرا. یا کو تے سے بدلا جی. ایتسرا، لیکن یہ کہہ رہے ہیں در مورد اخیر، آخر کے مورد میں ایتسرا میں ایتسرا بھی جائز ہے. یہ ہم نے آج پڑھا. انشاءاللہ باقی معنی کر پھر پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد.